बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही 1 मिनट की स्टोरी जो है वो एहसन इकबाल के ज़बानी सुन लेते हैं, वो सुन लेंगे, लेकिन उसमें अलावा जो इंकशाफात हैं वो उससे भरी वीडियो है ये, तो वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि जिक्र आया है मिस्टर एक्स के बाद मिस्टर वाई का। अभी तो हम मुश्किल से मिस्टर एक्स तक पहुंचे ही थे कि पता लगा कि मिस्टर वाई जो हैं वो मुल्तान आ गए हैं, और उसके हवाले से इमरान खान साहब ने जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा है ताकि वो धांधली करे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि पहले भी कह रहे थे, अभी तो उन्होंने भक्कर के अंदर जो जलसा किया वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। मतलब अगर उसके बारे में, चाहे उससे कोई प्यार करे या ना करे, अगर उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग ये कर दे कि वहाँ पर लोग नहीं थे, तो मेरे हिसाब से, अगर मुझे नहीं मालूम कितने लोग थे, मगर मैं इतना जानता हूँ कि भक्कर के अंदर इतने लोग रहते नहीं हैं। जितने लोग जलसे में आए हुए थे, ये लोगों की तादाद जहाँ जहाँ कैमरा कवर कर सका, सिर्फ इंसान ही इंसान थे। और उसमें ये बात कर रहे थे कि अगर मेरे सामने टीम है और अगर अंपायर भी उनके ही हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इंडिया में इंडियन अंपायर के साथ मिल के पैकेज था पूरा हराया है। तो कहते हैं मेरा तजर्बा है इस बात का, अगर एम्पायर भी एक हो जाए तो आई हैव नो इश्यूज। मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपके सामने रख दूं कि वजीर दाखिला, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, एक पोस्ट होती है जो दाखिली अमूर देखती है और वफाक के अंदर उसका काम होता है। वजारत खारजा उसका दूसरा रुख होता है जो बाहर देखता है। बिलावल भुट्टो इस टाइम वजारत खारजा के हैं, पाकिस्तान के वजारत खारजा में बिलावल भुट्टो देख रहे हैं, और वजारत दाखिला इस टाइम जो है वो राना सनाउल्लाह देख रहे हैं, राना सनाउल्लाह। अब मैं आपको राना सनाउल्लाह के बारे में जो खबर दे रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, ताकि होने वाला क्या है और आप उसके लिए अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं। वो ये है, कहते हैं दौरान सफ़र क्योंकि बहुत खतरा बढ़ गया है, बहुत खतरा बढ़ चुका है और यहाँ पर लोगों का निकलना महाल हो गया है। एक और इस्तीफा आ गया है, आपको मैं वो भी खबर देने जा रहा हूँ। लेकिन वो महाल होने के बाद उन्होंने कहा अगर आपका सामना ये वजारत दाखिले की ज़बान है, ताकि आपको वो ना हो तो आप उसकी ट्विटर पर चले जाइएगा, अगर आपका सामना इमरानी बावलों से हो जाए और आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें, तो आप कानून को हाथ में लेने या इनसे उलझने के बजाय अपने मोबाइल से इनकी तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं, काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं, ऐसी वीडियो बनाएं कि चेहरा से नज़र आ जाए, और फिर जो है हम वो मैकडॉनल्ड फैमिली की तरह उनके घर पे जाएंगे। सबसे पहले उनको फ़ोन करेंगे कि आपको 5 बजे उठा लिया जाएगा, वो बोलेंगे हमें मत उठाएं, वो घबरा जाएंगे क्योंकि आम लोग हैं, तो वो हमको बोलेंगे भाई आप आइए और आप आवाम में आके खुलेआम माफ़ी मांगिए, वरना फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। कहते हैं ये हम करेंगे। कहते हैं भरपूर कार्रवाई होगी, इंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्या के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, और मतलब उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अगर इमरानी बावले फिर भी इस दौरान आपसे हाथापाई पर उतर आएँ तो अपने दिफा को कानूनी हक समझकर उनके ऊपर आप भी पड़ जाएं, ठीक है ना, आप भी आसरा मत करें और उनको आप आड़े हाथों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है वजारत दाखिला का वर्जन। वजारत दाखिला अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप तस्वीरें खाली दे दीजिए ताकि हम आपको जो बोले चोर फॉर एग्जांपल, तो उनका आईडी कार्ड ब्लॉक करूंगा, उनकी पासपोर्ट ब्लॉक करूंगा, उनकी ज़िंदगी हराम करूंगा, उनके ऊपर एजेंसियां छोड़ूंगा, उनको उठाने की धमकी दूंगा, उनसे माफ़ी मंगाऊंगा, उनसे नाक रगड़वाऊंगा। ये राना सनाउल्लाह अपने ट्विटर पैगाम में अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बता रहे थे, और जिस खिताबात से वो याद करते काटें और भौंकें, तो गालिबन वो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको वो कुत्ता कह रहे थे। दूसरे अल्फाजों में कुत्ता वो मानते हैं उन तमाम लोगों को जो भी इमरान खान को मानता है। ये राना सनाउल्लाह का या वजारत दाखिला का हमारा वर्जन, आज का वर्जन ये है, वजारत दाखिला का वर्जन हमारा ये है कि आपको कुत्ता करार दिया जाएगा हुकूमत की तरफ। ये हुकूमती आदमी है ना, ये कोई वो तो नहीं, तो कुत्ता करार दिया जाएगा अगर कोई इमरान खान के हक में, और आपको अगर कोई चोर कहे तो इमरान खान, अब ये सूरत हाल है। ये तो हो गया, तो वो किस मुश्किल में है, आप सवाल करते हैं किस मुश्किल में है, किस तकलीफ में है कि ऐसा हो रहा है। तो हो ये रहा है कि जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम कैंपेन के अंदर जाते हैं तो ये होता है, मतलब मार पड़ती है, लोग अंडे मारते हैं, चोर चोर कहते हैं, लोग झंडा हमारे सामने लहराते हैं, हम लोग गाड़ी से बाहर निकले बगैर वहाँ से मूव किए हैं क्योंकि लोग गुस्से में हैं, लोग लोटा बहुत बदतमीजी हो रही है। जो मुझे हल्कों ने बताया वो तो कुछ ज़्यादा ही है
اللہ عزت قائم رکھے ان تمام لوگوں کی جو اپنے حق پہ قائم ہے نا، جو اپنے ڈٹے ہوئے ہیں. کیونکہ حاکم وقت کے سامنے سر جھکانا تو بڑا آسان ہے، آپ کو بڑی مراد ملتی ہے، بڑا فائدہ ملتا ہے، نہ کوئی فون آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، آپ کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن جب حاکم آپ کے سر پہ مسلط ہو اور اس وقت آپ ان کے بارے میں بات کریں اور اس کے بارے میں آپ منہ کھولیں اور ان کی خامیوں کو آپ لوگوں کو بتائیں، تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، جو بھی اس ٹائم کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. یہاں پر صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے اوپر جسٹیفائی کیا تھا کہ ان کی گرفتاری بالکل ٹھیک ہے، صحافیوں کو گرفتار ہونا چاہیے، صحافیوں کو سبق سکھانا چاہیے، صحافیوں کی زندگی کو حرام کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے وہ ڈر جائیں گے، وہ ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے یا وہ وغیرہ وغیرہ. تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ان کو، تو انہوں نے خود ہی ریزائن دے دیا ہے. اور اس ٹائم انہوں نے کہا کہ آرام سے مت بیٹھو، کمپین کرو، نکلو باہر، کیونکہ باہر جو ہے کارکن نے منع کر دیا تو آپ بھی جاؤ گے، آپ کیوں بیٹھے ہو یہاں پر. تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس ٹائم تقریباً 3 یا 4 جو وزیر ہیں وہ اپنا ریزائن دے چکے ہیں. اب آپ آجیے تھوڑا سا آجائیے سندھ کی طرف، پھر آ کے بلکہ کام کرتے ہیں، میں آپ کو سندھ لے کے جاتا ہوں، لیکن آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس ٹائم ملک کی صورتحال کیا ہے. چلیں، میں تو ملک کہہ رہا ہوں، میں تو مثال سمجھ رہا ہوں کیونکہ میری اتنی ہی عقل ہے. آپ کو جو سمجھ میں آئے مجھے بتائیے گا. بات ہو گئی، ایک جہاز تھا وہ کریش ہو گیا، اور جب وہ جہاز کریش ہوا تو اس کا جو بلیک باکس تھا وہ بھی تلف ہو گیا. بدقسمتی سے اس جہاز کے اندر کوئی سروائیور نہیں تھا، صرف ایک بندر زندہ بچا. اور انہوں نے لوگوں نے سول ایوییشن نے کہا کہ اب ہم کیسے مانے کہ یہ جہاز کیسے کریش کیا ہے. تو اس بندر کے ساتھ بولی سیکھو، کسی طرح اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا سیکھو. 6 مہینے کے بعد وہ اس بندر کی بولی سیکھ گئے. انہوں نے بندر سے پوچھا کہ یار جب جہاز کریش ہوا ہے تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی کچھ سو رہے تھے، کوئی فلم دیکھ رہے تھے، کوئی کھا پی رہے تھے. اور کہا تو وہ جو جہاز کی ایئر ہوسٹسیں ہیں وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا جو ایئر ہوسٹسیں ہیں وہ بھی کوئی سروس کر رہی تھی، کوئی میک اپ کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ جہاز کے پائلٹ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جہاز کے پائلٹ تو اس وقت سو رہے تھے. اس نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، اینک اونچی کی، اس نے کہا میں تو جہاز چلا رہا تھا. اب اس سٹوری سے جو بھی آپ نے اخذ کیا ہے، پائلٹ سو رہے ہیں اور جہاز جو ہے وہ پتہ لگا بندر اڑا رہا ہے. آپ اقبال احسن کی گفتگو سننے کے بعد آپ نے جو اخذ کیا ہے اسٹوری، مورل آف اسٹوری، وہ آپ کائنڈلی آپ اپنے نیچے ڈراپ کر دیجئے تاکہ میں اس کو دیکھوں کہ کون قریب ترین ہے. تو اس کو پھر میں اگلی ویڈیو میں آ کر میں اس کا نام لوں گا کہ وہ قریب ترین مجھے لگا. یہ میں اب چیک کروں گا کہ کون قریب ترین ہے اس اسٹوری کے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا اگلی خبر کی، اور وہ یہ ہے کہ کراچی کی تباہی کی ذمہ داری، مطلب آپ کو پتہ ہے کراچی کی جو صورتحال ہے وہ تباہ حال ہے اس ٹائم، اور آنے والے 3-4 دن ہمیں اور بتایا جا رہا ہے کہ شدید تباہی اور ہو جائے گی. کراچی کے حوالے سے بہت ساری پیشنگوئیاں بھی ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہیں. اللہ رحم کرے گا کیونکہ ہمیشہ ہی اللہ نے رحم کیا ہے. سمندر اپنی آنکھیں دکھاتا ہے، سمندر اپنی چھاتی دکھاتا ہے، سمندر غصہ کرتا ہے اور ایک بار پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہی امید ہے ہم کو کہ زندگی میں ایسی ہوگا. کراچی کی طرف ہمیشہ ہی طوفان اپنا رخ کرتا ہے لیکن واپس مڑ جاتا ہے. یہ کراچی کی شان ہے. لیکن یہاں پر کراچی کی تباہی کی ذمہ داری جو ہم سوچ رہے تھے کہ 14 سال پورے ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کو، ہم اس کو بھی انالائز کر رہے تھے، اور MQM نے بھی کافی حکمرانی کی ہے، اس کو بھی ہم انالائز کر رہے تھے. یہ 2 پارٹیاں مین اسٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی کی تباہی کی ذمہ داری مصطفیٰ کمال کے اوپر آتی ہے. یہ ہے سندھ حکومت کا دعویٰ. وہ کہتی کہ نہ تو یہ MQM اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے کراچی کے حالات کے اوپر. جو بھی اس ٹائم آپ شکل دیکھ رہے ہیں کراچی کی، اوورال بات کر رہا ہوں، جب بارشیں نہیں ہو رہی تب بھی بات کر رہا ہوں. جو بھی کراچی کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ لے لیں یا کوئی بھی آپ نام لے لیں، کوئی بھی سڑکیں دیکھ لیں، جو کچھ بھی آپ کا محلہ علاقہ ہے دیکھ لیجیے گا. لیکن اس کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے. اس کا تو خالی وزیر اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے کچھ وزراء ہوں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سندھ اسمبلی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں. MQM کا وہاں پر 11-12 سال گورنر رہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارا کا سارا کھیل تو مصطفیٰ کمال کے پاس تھا،
اور کراچی کو بگاڑنے والا اگر کوئی انسان ہے تو مصطفیٰ کمال ہے. سندھ حکومت سے کچھ سیکھ لیں آپ لوگ. یعنی کہ ہم کو سمجھ نہیں آتی کوئی چیزیں, بعض اوقات بہت راز ہوتے ہیں اور یہ راز کھلتے ہیں جب ہمارے عظیم لیڈر ہمیں بتاتے ہیں کہ سمجھیے بات کو. نہ ہم ذمہ دار ہیں, نہ MQM ہے, نہ کوئی اور اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ووٹ لے کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہیں ہی ہیں, آج بھی وہ نہیں ہیں. یہ تو مصطفیٰ کمال آیا تھا ایک عرصے کے لیے, اس کو دے دیا بیسٹ میئر ایوارڈ دے دیا, کام کرنے لگ گیا تھا. تو اصل میں وہ کام نہیں کر رہا تھا, وہ آپ سمجھے نہیں بات کو, آپ پہنچے نہیں وہاں تک. وہ تباہی کر رہا تھا اور اس تباہی کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اوکے, اب آپ کو میں جو خبر آپ کو دے رہا تھا وہ خبر آپ دماغ میں رکھیے گا, اور وہ یہ ہے کہ جو پیٹرول کی پرائزز ہیں وہ کم کرنے کے حوالے سے سمری آگے پیچھے ہو رہی ہے, سمری آگے جا رہی ہے, سمری پیچھے جا رہی ہے, سمری اوپر جا رہی ہے, سمری نیچے جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ مجھے انفارم کر دیا گیا, مجھے پتہ لگ چکا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی تک سائن نہیں کیے, مگر میرے علم میں آ چکا کہ پرائز کیا ہوں گی اور کتنے روپے کم ہو رہے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں, ابھی تو یہ خبر بھی نہیں آئی تھی, آپ کو میں انفارم کر چکا تھا کہ 15, 20, 25 روپے کم ہونے والے ہیں. کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ چلے چھوڑیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ پھر جس کو پتہ ہے وہ پھر شکایت کرتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کو بتایا, آپ نے آگے پاس کر دیا. لیکن کم از کم خبر تو سچی ہے نا. چلیں چھوڑیں خبر کو, آپ لوگ خوش ہو جائیے. پیٹرول کے پرائسز کچھ ٹائم میں آگے پیچھے کریں, ٹائم ویسٹ کریں گے, تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے, کم کر دیں گے. کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا 15 کو کم کریں گے, لیکن ابھی جلدی انہوں نے شروع کر دیا کیونکہ مریم شروع ہو گئی تھی. مریم میں کچھ نکلنے والا تھا, تو انہوں نے کہا یار اس کو اب کم از کم نیوز میں لگ رہا ہو. تو نیوز میں آ گیا ہے, مفتا بھی اس میں ایکٹیو ہو گیا ہے, اور انہوں نے بھی سمری منگوا لی ہے. خواہ مخواہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے والے ہیں. جبکہ چلیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.